السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 12 ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 159 یعنی کہ ترجمہ تفسیر کی آیت کی بات کر رہی ہوں۔ اس میں حضرت لوط کی قوم کے بارے میں مختصر سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر کیسے عذاب نازل کیا گیا۔ تو حضرت لوط کے گھر 2 فرشتے حسین و جمیل صورت میں آئے۔ مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام اپنی زبان سے 4 مرتبہ گواہی نہ دیں انہیں ہلاک نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اس بستی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا؟ فرشتوں نے پوچھا کیا؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے یہ دنیا میں سے بدترین بستی ہے۔ اس طرح 4 مرتبہ انہوں نے یہ کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرہ تھی اس نے جب 2 حسین و جمیل مرد دیکھے تو وہ دوڑتی ہوئی قوم کے پاس گئی اور خبر دے دی کہ حضرت لوط کے پاس 2 نہایت خوبصورت مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی نہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قوم کے لوگ آپ کے گھر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت التجائیں کی اور دروازہ اندر سے بند کیا اور کہا کہ تم پہ قوم کی بیٹیاں حلال ہیں، جس سے چاہے نکاح کرو، لیکن مردوں کو چھوڑ دو، یہ تم پہ حرام ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ دروازہ توڑنے کی در پہ بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بولے کاش مجھے تمہارے مد مقابل طاقت مل جائے یا کوئی ایسا ہوتا جو میری مدد کرتا۔ انہوں نے اپنے مکان کے دروازے کو اندر سے بند کر رکھا تھا اور اندر سے ہی گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم مکان کی دیواریں تک توڑنے کو تیار تھی۔ فرشتوں نے آپ کا رنج و اضطراب جب دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے بولا کہ ہم فرشتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تم دروازہ کھول دو اور ہمیں انہیں چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ۔ حضرت نے دروازہ کھول دیا، قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے اور حضرت جبرائیل بحکم رب اپنا بازو ان کے منہ پر مارتے سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل کر بھاگے اور ان کو رستہ ہی نہ نظر آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوط کے گھر جادوگر آئے ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ حضرت لوط کے فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جاؤ تاکہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نے پوچھا کہ ان پر عذاب کب نازل ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بہت جلد۔ حضرت لوط نے کہا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جلدی اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا۔ بعد صبح کے وقت ہے۔ حضرت لوط نے کہا کہ صبح کب آئے گی؟ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت جبرائیل نے اس بستی کو الٹ دیا اور اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبرائیل نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اپنا بازو نیچے سے ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں سے کتوں اور مرغیوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی اور اس آستگی سے اٹھایا کہ نہ کسی برتن کا پانی گرا، نہ کوئی برتن کسی برتن سے ٹکرایا اور نہ کوئی سویا ہوا جاگا، اور وہیں سے بستی کو الٹ دیا اور زمین پر دوبارہ پلٹ دیا اور پتھر لگاتار برسائے گئے اور پتھروں پر سرخ رنگ کے نشان بتائے جاتے ہیں، بلکہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت مقصود تھی اس پر اسی شخص کا نام لکھا تھا۔ اسی طرح ساری بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اگلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، ایک خدا کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خستہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم کو گھیرے میں لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ ایسے مال سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء کی تو میرا خیال ہے آج تک اتنا ہی، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں حضرت شعیب